اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جب کہا گیا ان سے آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر، اس چیز پر، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر، انزل علینا جو ہم پر اللہ نے اتاری ہے، جو ہم پر پہلے سے اتاری گئی ہے، ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا وراء جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن کریم کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن کریم برحق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، فلیما فا کا معنی ہوتا ہے تو یا پھر لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، کیا، کس وجہ سے، تقتلون تم قتل کرتے ہو، فلیما تقتلون پس کس وجہ سے تم قتل کرتے ہو، شہید کرتے ہو، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان یہودیوں سے جو اہل تورات تھے، جب یہ یہودی ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم مومن بنو اور وہ بھی سچے پکے مومن بنو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے اس پر تم ایمان لاؤ، تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس چیز پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی دی، یعنی تورات، صرف تورات پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، تورات کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی ہم سارے مل کر ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کریں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر کفار سے، مشرکین سے لڑیں گے بھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا اور انہوں نے وہ ساری نشانیاں جو ان کے تورات میں موجود تھیں وہ ساری ان میں پائی گئیں، دیکھی گئیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ کہا کہ ہم اب آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، نہ ہی آپ پر اترنے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی تھی، یعنی تورات جو ہم پر اتاری گئی تھی، بس ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اور کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے۔ جیسے میں آپ کو اگر مثال کے طور پر بتاؤں، ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا ہے قرب قیامت میں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ہم ان کے ساتھ ہی بن جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ہم ان مشرکین کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ لیکن اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے والا بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح، جیسے اہل تورات یہودی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ لوگ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف ہو گئے، وہی اہل یہود، اور پھر انہوں نے ایمان بھی اس طرح کا نہیں لائے جس طرح سے ایمان لانے کی بات وہ خود کرتے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور پتہ لگے کہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ کفار کے ساتھ مل گئی ہیں، تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ اسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ان یہود کے پاس میں نے تورات بھیجی تو تورات پر تو انہوں نے ایمان رکھا، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ،
اور جو تورات کے علاوہ ہے یعنی قرآن کریم ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور وہ برحق بھی اس طرح سے ہے کہ مصدقاً، وہ جو تورات ہے قرآن کریم ہے وہ قرآن کریم تصدیق کر رہی ہے لما، اس کی معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات کا بھی، وہ تورات کے بارے میں بھی یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ بھی سچی کتاب ہے، کوئی جھوٹی کتاب نہیں تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب تھی۔ یہ ساری بات سمجھنے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ نے ایک شکوہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر تم نے اپنے دور کے اندر جو تمہارے آباء و اجداد تھے، ان کے دور کے اندر تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا؟ جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، تو ان انبیاء کو پھر کیوں قتل کیا تمہارے آباء و اجداد نے؟ اگرچہ یہ ذکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی گناہ میں ملوث ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کا ساتھ دے رہا ہو تو وہ بھی اس گناہ میں شامل شمار کیا جاتا ہے۔ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میرا کوئی دوست ساتھی اگرچہ وہ اس گناہ میں موجود نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ میری تائید کر رہا ہے، میرے خلاف نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس گناہ میں میرے ساتھ شریک ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یہودیوں کو فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس طرح سے کیا، اگرچہ تم اس وقت موجود نہیں تھے لیکن تم ان کی تائید کر رہے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، اس وجہ سے میں تمہیں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اگر واقعی مومن ہو تو پھر تم نے میرے نبی جو میں نے بھیجے تھے ان انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اس سے پہلے پھر تم نے اگر واقعی مومن تھے، ایمان والے تھے، تو ایمان والوں کا تو کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں کو شہید کریں، ماریں، وہ تو ایمان والے ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو قتل کرنا یا کسی بھی نبی کا انکار کرنا یا کسی بھی نبی کو جھٹلانا وہ ایسے ہے جیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا انسان کا۔ تو اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو مومن کا مطلب تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ایمان والا ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، تمام انبیاء کو مانتا ہو، حالانکہ تم تو پھر انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق جب آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی جو کچھ باتیں تھیں انہی باتوں کو واپس یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے اور کھلی نشانیاں آپ کے پاس لے کر آئے تھے، عصا مارتے تھے وہ زمین پر تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اتنی بڑی نشانی۔ اسی طرح سے وہ سمندر پر انہوں نے عصا مارا تھا، پتھر پر عصا مارا تھا تو وہ 12 چشمے بن گئے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے معجزات تمہارے سامنے وہ پیش کر رہے تھے، میں نے ان کو یہ سارے معجزات دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب سامری جادوگر نے تمہیں وہ بچھڑا ایک دے دیا، ہوا یہ تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ جب اس جگہ سے باہر نکلی تھی طوفان سے، یعنی جب فرعون اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر کے جب دوسری طرف نکلتے ہیں تو جب صحرائے سینا پہ پہنچے ہیں تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی مورتی انہوں نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی، اس مورتی کو وہ پوج رہے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے ہمیں بھی کوئی ایسا ایک بت بنانے کی اجازت دے دیں، ایک شبیہ بنانے کی اجازت دے دیں کہ ہم اس کی عبادت اس کو دیکھ کر کرتے رہیں، اسی کے سامنے جھکتے رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شبیہ کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ان کی ضد تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تو پیچھے سے سامری جادوگر نے
ایک بچڑا ان کو بنا کر دکھا دیا، تو ان سب نے کیا کیا، اس بچڑے کو ہی اپنا معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اتنے کھلے دلائل اور اتنی کھلی نشانیاں دے کر بھیجی، اور وہ نشانیاں، وہ معجزات تمہارے سامنے بھی ظاہر ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، اتخذتم العجل من بعدی، اس ساری چیزوں کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ وانتم ظالمون، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو، ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی جب ہم نے تم سے لیا ایک پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، کوہ طور کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ہم بھی اللہ سے ایک بات کریں گے۔ جب یہ اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، اللہ سے انہوں نے بات کی، 70 لوگ تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے بات ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ واپس آئے اپنے مقام پر تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا۔ جب جھوٹ گڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر وہ جو کوہ طور تھا اس کو معلق کر دیا، بس قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ انہوں نے پھر فوراً توبہ شروع کر دی کہ یا اللہ، ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ نے جو کچھ بھی تورات میں ذکر کیا یا جو کچھ بھی آپ نے ہمیں کہا، ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ طور، یہ جو کوہ طور ہے، اس کو اپنی جگہ پر واپس قائم فرما دیں۔ تو اللہ یہاں یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ تم نے ہم سے ہماری عبادت کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، تم نے وہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے لیا تم سے ایک پختہ عہد تو تم اس کے انکاری ہو گئے، تم نے وہ کام کیے نہیں جس کا تم نے عہد میرے ساتھ کیا تھا۔ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے کیا کیا، تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا۔ ہم نے یہ کہا تھا تمہیں، خذو، پکڑو، ما، اس چیز کو، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی ہم نے جو تمہیں تورات عطا فرمائی ہے، اس تورات کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو، بقوہ، مضبوطی سے پکڑے رکھو، واسمعوا، اور اسے غور سے سنتے بھی رہو۔ تو تم نے کیا کیا، اللہ فرمانے تم نے کیا کیا، تم نے کہا قالوا سمعنا، تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی کوہ طور سے جو آپ تورات لے کر آئے ہیں ہم نے اس تورات کو سن لیا، وعصینا، اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا تھا۔ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ساری بات سن لی ہے، لیکن ہم اس ساری بات کو سننے کے باوجود، تورات کو سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود بھی ہم اس پر اب ایمان نہیں لاتے، وعصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسے آج کل معاشرے میں اگر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں جن کو میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جیسے کاروبار کوئی شخص اگر کرتا ہے تو وہ کاروبار، اللہ نے سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکامات بتا دیے کہ کاروبار کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سود خوری نہیں کرنی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ پر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، سود پر کاروبار ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے جو اہل یہود علماء نے کیا ہوا تھا۔ ہم نے بھی ساری باتیں تو سن لی ہیں، لیکن ساری باتیں سننے کے باوجود بس ہم زبان سے نہیں کہتے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ اعمال صاف بتاتے ہیں کہ ہم اس سب کی، جو بھی ہم نے سن رکھا ہے، اس کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمعنا وعصینا سے مراد واضح زبانی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سمعنا سے مراد یہ ہے کہ واضح الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ ہاں ہم نے یہ پورا کلام سن لیا ہے۔ وعصینا، اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ کانوں سے سننے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دل میں ہم اب اس پر ایمان نہیں لائیں گے، دل کے اندر کہتے ہیں کہ ہم یہ نافرمانی کرتے رہیں گے، ہم اس عمل پر، اس حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل یہود بھی کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تو خوب جانتے ہیں، دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اس دل کے راز کو بھی ذکر فرما دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اچھا یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے، نافرمانی کی ہے، یہ کیوں کی ہے، اس کا بھی اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ویسے تو شرب پینے کو کہتے ہیں، عام طور پر میں اور آپ
دنیا میں شراب کہتے ہیں کہ شراب پینا حلال ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ اردو کا لفظ ہے شراب۔ عربی کے اندر شراب کو شراب نہیں کہتے ہیں، بلکہ عربی کے اندر شراب کو خمر کہتے ہیں، خا میم اور را، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ اور عربی کے اندر اگر شرب آ جائے تو شرب کا معنی ہوتا ہے پیاس کو بجھانا، پیاس کو ختم کرنا، سیراب کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں سیراب کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ نے عربی والا جو شرب استعمال فرمایا ہے تو اس کا معنی ہے وہ اشربوا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں سیراب ہو گیا تھا۔ کیا سیراب ہوا تھا؟ العجلہ، بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی محبت ان کے دل کے اندر سیراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اس قرآن کریم فرقان حمید کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب ان کو بتاؤ، سزا ہے ان کے لیے، وہ کیا سزا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ جو تم کہتے پھرتے ہو نا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم بچھڑے کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو، تم قرآن کریم کو نہ مانو، تورات کو مانو، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے تو پھر تو بہت ہی برا ہے تمہارا یہ ایمان، بئس ما، بہت ہی برا ایمان ہے تمہارا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہو، تو تمہارا ایمان بہت برا ہے۔